بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے ادب۔ روزے میں بڑے اجر اور فائدوں کو نگاہ میں رکھ کر پورے ذوق و شوق کے ساتھ روزے رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدلہ کوئی دوسری عبادت نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ ہر امت پر فرض رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے اس بڑے مقصد کو یوں بیان فرمایا، جس آدمی نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو خدا کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھوکا پیاسا ہی رہتا ہے، اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد اور فرمایا، جس آدمی نے ایمان، جذبے اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا تو خدا اس کے ان گناہوں کو معاف فرما دے گا جو پہلے ہی ہو چکے ہوں۔ رمضان کے پورے روزے اہتمام کے ساتھ رکھیے اور کسی بڑی بیماری یا شرعی عذر کے بغیر کبھی نہ چھوڑیے۔ جس آدمی نے کسی بیماری یا شرعی عذر کے بغیر رمضان کا ایک بھی روزہ چھوڑا تو عمر بھر کے روزے رکھنے سے بھی ایک روزے کی بھرپائی نہ ہو سکے گی۔ روزے میں دکھاوا کرنے سے ہمیشہ بچیں۔ آپ جس طور طریقے سے بنا رمضان کے رہتے ہیں اسی طور طریقے سے رمضان میں بھی رہیں۔ اپنے طور طریقے سے روزے کی کمزوری اور سستی نہ ظاہر کریں۔ روزے میں بڑے اہتمام کے ساتھ ہر برائی سے دور رہنے کی بھرپور کوشش کرے، کیونکہ روزے کا مقصد ہی زندگی کو پاکیزہ بنانا ہے۔ حدیثوں میں روزے کا جو بڑا بدلہ بیان کیا ہے اس کی آرزو اللہ سے کیجیے۔ خاص طور پر افطار کے قریب خدا سے دعا کیجیے کہ اے اللہ، میرے روزے کو قبول فرما اور مجھے وہ اجر و ثواب دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ روزے دار جنت میں ایک خاص دروازے سے داخل ہوں گے، اس دروازے کا نام ریان ہے۔ جب روزے دار داخل ہو چکیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اس دروازے سے نہ جا سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ سفارش کرے گا اور کہے گا کہ اے پروردگار، میں نے اس آدمی کو دن میں کھانے پینے اور دوسری لذتوں سے روکے رکھا، اے خدا تو اس آدمی کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اور خدا اس کی سفارش قبول فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اور ہے کہ افطار کے وقت روزے دار جو بھی دعا مانگے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ روزے دار کی دعا کبھی خالی نہیں لوٹائی جاتی۔ روزے کی تکلیفوں کو ہنسی خوشی برداشت کیجیے اور بھوک اور پیاس کی زیادتی، کمزوری یا شکایت کر کر کے روزے کی ناقدری نہ کیجیے۔ سفر کے دوران یا روگ کی زیادتی میں روزہ نہ رکھ سکتے ہیں تو چھوڑ دیجیے، دوسرے دنوں میں اس کو قضا کیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں سفر پر ہوتے تو کچھ لوگ ہم میں سے روزے رکھتے اور کچھ نہیں رکھتے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ روزے میں غیبت اور بدنگاہی سے بچنے کا خاص طور پر اہتمام کیجیے۔ روزے دار صبح سے شام تک خدا کی عبادت میں رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی کی غیبت نہ کرے، اور جب وہ کسی کی غیبت کر بیٹھتا ہے تو اس کے روزے میں درار پڑ جاتی ہے۔ حلال روزی کا اہتمام کیجیے۔ حرام کمائی سے پلنے والے جسم کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حرام کمائی سے جو بدن پلتا ہے وہ جہنم کا ہی ایندھن بنتا ہے۔ سحری ضرور کھائیے، اس سے روزہ رکھنے میں آسانی ہوگی اور کمزوری اور سستی پیدا نہ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سحری کھا لیا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ سورج ڈوب جانے کے بعد افطار میں دیر نہ کیجیے، اس لیے کہ روزے کا اصل مقصد فرمانبرداری کا جذبہ پیدا کرنا ہے، نہ کہ بھوکا پیاسا رہنا۔ افطار کے وقت دعا ضرور پڑھیے۔ جو آدمی رمضان میں کسی کا روزہ کھلوائے تو اس کے بدلے میں خدا اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے نجات دے گا، اور افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم سب کے پاس اتنا کہاں ہے کہ روزے دار کا افطار کرائیں اور کھانا کھلائیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف ایک کھجور سے یا دودھ اور پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کرا دینا ہی کافی ہے۔ اگر کوئی شخص غریب ہے، کسی کا افطار کرانا چاہتا ہے تو ایک کھجور یا ایک گلاس دودھ، اگر اتنا بھی نہ کر سکے تو ایک گلاس پانی بھی دے کر کسی کا افطار کرا سکتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک روزے کی فضیلت